میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تمہیں پسند کرتی ہوں کالے بلے۔ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کے نام کرتے ہوئے خاصا جتا کر بولی تو مقابل اس کی بات سن اپنی جگہ سے اٹھا، نہایت مطمئن اور مغرور انداز میں چلتا ہوا اس کی جانب آیا، پھر چیئر کے ہینڈل پر دونوں ہاتھ جما کر اس پر جھکا۔ زونی ہلکا سا گڑبڑا گئی تھی اس کے اچانک ری ایکشن سے۔ اس نے نظر جھکائی تو مقابل نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اونچی کی، مانو اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملانے پر مجبور کیا تھا اسے۔ کیا واقعی نہیں کہا؟ کیونکہ میں تو ہر بار سنتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ رقصہ تھی۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کمل کا ناول وفائے یار کی قسط نمبر 14 لے کر۔ تو آئیے بغیر کسی انتظار کے ہم شروع کرتے ہیں۔ پورے ایک دن اور رات وہ ہسپتال میں دوائیوں کے زیر اثر رہی۔ اسے جب بھی ہوش آتا تو وہ شامیر کو کوسنے دینے لگتی، خدا کرے تم اسی طرح مرو جس طرح تم نے میرا بچہ مارا ہے، تم بھی کسی کی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاؤ، تمہاری ماں بھی میری طرح تڑپے، میری طرح بلک بلک کر روئے۔ مگر اسے قرار نہ آئے۔ وہ مسلسل بددعائیں دے رہی تھی اور وہ سر جھکائے سامنے ہی صوفے پر خاموشی سے بیٹھا اس کی بددعائیں سن رہا تھا۔ ڈاکٹر نے چھٹی دی تو وہ ہسپتال سے نکلی شدید کمزوری اور خون بہہ جانے کے سبب اس سے ٹھیک طرح چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ شامیر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تمہیں کہاں جانا ہے مجھے بتاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ٹیکسی روکنے لگی تو وہ خوبرو نوجوان بڑی ہمت جما کر سامنے آ کر پوچھنے لگا۔ مریم اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے نظر انداز کر کے ایک دو قدم آگے بڑھ گئی۔ شامیر سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے مدد نہیں لے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے لیے ٹیکسی روکی۔ وہ جو سامنے میم کھڑی نظر آ رہی ہے نا، ان کو بٹھاؤ اور جہاں انہیں جانا ہے وہاں چھوڑ دو، پیسے مجھ سے لے لینا۔ اوکے صاحب جی۔ ٹیکسی ڈرائیور بخوشی راضی ہوا۔ شامیر کے کپڑوں پر خون لگ گیا تھا، اس وجہ سے دانیال نے اسے نیا سوٹ لا کر دیا جو اس نے ہسپتال میں ہی چینج کیا تھا۔ وہ ڈارک براؤن رنگ کی ٹی شرٹ اور بلو جینز ریپ تن کیے ہوئے تھا۔ اس کے کپڑوں سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی امیر گھر کا لڑکا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مریم کے سامنے جا کر گاڑی روکی۔ مریم اپنے گھر کا ایڈریس بتا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ شامیر اپنی گاڑی میں بیٹھا تو اسٹیئرنگ پکڑتے ہی اسے وہ ایکسیڈنٹ یاد آ گیا۔ اس کی سانسیں گہری ہو گئی تھی، وہ ڈر گیا تھا، مگر اسے مریم کے پیچھے جانا تھا، اسے صحیح سلامت گھر چھوڑنے۔ اس کی فکر جو لاحقتی اسے۔ اس نے ایک دو ثانیوں کے لیے اپنا سر اسٹیئرنگ سے لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ یا اللہ رحم، تو جانتا ہے میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے کچھ۔ ٹیکسی ڈرائیور کی گاڑی اسٹارٹ کرتے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور خود بھی گاڑی اسٹارٹ کی۔ مریم کو نہیں خبر تھی کہ وہ اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ وہ نورا صاحب کے گھر پہنچی۔ اس کے ماموں کے علاوہ اب اس کا دنیا میں تھا ہی کون؟ ارمان تو چلا گیا تھا اور اس کی نشانی بھی۔ اس لمحے وہ بہت اذیت میں تھی، کسی اپنے کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ کتنی اذیت میں ہے وہ، بتانا چاہتی تھی کہ تھک گئی ہے وہ، اب اور نہیں سہ سکتی۔ اس نے بیل رنگ کی۔ دروازہ ریحانہ بیگم نے کھولا تھا۔ مریم کو اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ وہ بری طرح چونکی۔ انہوں نے تو اچھا خاصا واویلا مچا دیا تھا گلی محلے اور رشتہ داروں میں کہ وہ بھاگ گئی ہے کسی شامیر نامی لڑکے کے ساتھ۔ نورا صاحب اور عالیان گھر پر نہیں تھے۔ ریحانہ بیگم نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی اس لڑکی کو واپس چلتا کریں، ورنہ سب کو سچ پتہ چل جائے گا، اور جو اتنی محنت اور چالاکی اور مکاریت سے انہوں نے عالیان کے دل اور دماغ میں مریم کے لیے نفرت اور کدورت بھری ہے، وہ سب بے سود چلی جائے گی۔ عالیان کی آنکھوں میں جو مریم کو دیکھتے وقت چمک ابھرتی تھی، اس سے ریحانہ بیگم انجان نہیں تھی۔ مامی، میرا بچہ اور آپ کا پوتا اب نہیں رہا۔ مریم اس لمحے بالکل ٹوٹی ہوئی تھی۔ ریحانہ بیگم کو دیکھتے ہی ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس لمحے اس کا غم اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اپنے دشمن کے گلے لگ کر بھی رو سکتی تھی۔ ریحانہ بیگم تو پھر اس کی مامی تھی۔ خدا اولاد کا غم کسی ماں کو نہ دکھائے۔ دور ہٹ مجھ سے، اپنا گناہ میرے مرحوم بیٹے پر ڈالتے تجھے شرم نہیں آتی؟ آوارہ کہیں کی، تیرا یار تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تو دوبارہ آ گئی مگرمچھ کے آنسو بہاتی یہاں۔ جہاں سے آئی ہے نا اپنا منہ کالا کر کے وہیں لوٹ جا، کوئی نہیں ہے تیرا اب یہاں، سمجھ، مر گئے ہم۔ ریحانہ بیگم نے اسے خود سے دور دھکیل کر حقارت سے کہا تو وہ بیچاری مزید ٹوٹی۔ مامی ایسا مت بولیں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں ہسپتال میں تھی۔ وہ سچ بول رہی ہے، ریحانہ بیگم جانتی تھی، اس کے باوجود اسے گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ دیکھ، چپ چاپ یہاں سے چلی جا، زیادہ تماشا نہ لگا، ہماری عزت ہے اس معاشرے میں۔ وہ بھپر کر بولی تو مریم کی آنکھوں سے جھر جھر موتی برسنے لگے۔ مامی میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو آپ لوگوں کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ جسے بچانے کے لیے بھاگی تھی وہ بھی اب اس دنیا میں نہ رہا، پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان سے منتیں کر رہی تھی۔ بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا میں نے تیرا یہ ناٹک۔
نکل یہاں سے، چل نکل۔ ریحانہ بیگم تو جارحانہ پن پر اتر آئی تھی۔ انہوں نے مریم کا بازو پکڑ کر زور سے سامنے روڈ کی جانب دھکیلا۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور دھڑام کر کے روڈ پر منہ کے بل گری۔ بہت کمزور تھی وہ، نورا صاحب کے گھر کے سوا کوئی آسرا نہ تھا جانے کے لیے۔ وہ یوں ہی روڈ پر ایک دو ثانیوں کے لیے بے سستی پڑی رہی، جیسے یہیں مر جانا چاہتی ہو۔ مرنا جینے سے کہیں آسان لگ رہا تھا آج اس نازک لڑکی کو۔ اٹھو، شامیر نے فوراً آ کر اس کے دونوں بازو تھام کر اسے اٹھایا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے باہوں میں بھر کر اس نے ریحانہ بیگم کی جانب خار بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا وہ عورت کون تھی، شاید اس کی ماں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ اتنا برا سلوک کیوں کر رہی تھی مریم کے ساتھ، مگر اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ وہ گھر اس قابل ہی نہیں کہ مریم جیسی لڑکی وہاں رہ سکے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ اسے برائیڈل سٹائل میں لیے کھڑا ریحانہ بیگم کو دیکھ دانت پیستے ہوئے بولا۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں بیچ میں بولنے والے؟ ریحانہ بیگم غصے سے بھپر کر استفسار کرنے لگی۔ وہ کیا بتاتا کون ہے وہ انسان جس نے اس لڑکی کو اس حالت میں پہنچایا ہے۔ انسانیت کے بھی کچھ اصول ہیں۔ جیسا سلوک آپ اس لڑکی کے ساتھ کر رہی تھی ویسا تو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ وہ بھپر کر دانت پیستے ہوئے جتا کر بولا تو ریحانہ بیگم نہایت بیزاری سے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اپنے اصول اپنے پاس رکھو، لے جاؤ اس گندگی کے ڈھیر کو یہاں سے، اور دوبارہ یہاں نہ لانا۔ آج سے مر گئی ہے یہ ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے۔ انہوں نے غصے سے کہہ کر دروازہ شامیر کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ وہ تو شکر ہے دوپہر کا وقت تھا، گلی میں کافی سناٹا تھا، ورنہ جس طرح ریحانہ بیگم نے اس گھر سے نکالا تھا وہ بیچاری تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ شامیر اسے اپنی باہوں میں لیے کچھ لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے، کہاں لے کر جائے ایک جوان لڑکی کو۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو ہرگز اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ اس کے نازک اور کمزور وجود کو پیسنجر سیٹ پر لٹا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ وہ اسے دوبارہ ہسپتال لے آیا تھا۔ یار میں کیسے ایک لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ لوں، پھر ایک دو دن کی بات تو ہے نہیں۔ یار برا مت ماننا، مگر تو ایک کام کر، اسے ویلفیئر میں ڈلوا دے۔ شامیر نے اینی سے رابطہ کیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے مریم کو اپنے ساتھ رکھ لے۔ اس کا جواب سنتے ہی شامیر نے کال کاٹ دی۔ وہ سڑ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اینی کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، بھلا ایک جوان لڑکی کو کوئی کب تک اپنے گھر پر رکھ سکتا ہے؟ ایکسکیوز می سر، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے؟ اچانک ایک نسوانی باریک آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وائف؟ وہ زیر لب دہرانے لگا۔ نرس تو اس نوجوان لڑکے پر فدا ہوئے جا رہی تھی جب سے وہ آیا تھا۔ اس نرس کی اسی پر نگاہ تھی۔ وہ واقف تھی کہ مریم اس کی بیوی نہیں ہے، اس لیے چھیڑنے کے لیے کہہ رہی تھی تاکہ وہ جواب میں کہے کہ نہیں، وہ میری بیوی نہیں ہے، اور باتوں کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ مگر اس خوبرو لڑکے نے تو کوئی جواب ہی نہ دیا۔ وہ اسے فل لائن دے رہی تھی مگر وہ لڑکا دیکھنے تک کی زحمت نہیں کر رہا تھا۔ وہ نرس نہیں جانتی تھی یہ ستائشی نظریں، یہ فل لائن، یہ لہک کر باتوں کے پھینکے مخملی جال اس لڑکے کے لیے عام سی بات ہے۔ وہ اپنا سب منہ لے کر لوٹ گئی۔ ایک ڈرپ لگانے اور کچھ دوائیاں دے کر ڈاکٹر نے پھر اسے چھٹی دی۔ شامیر اب تک اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اسے لگا کوئی راہگیر اٹھا کر لے آیا ہے اسے یہاں۔ وہ باہر آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ جانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی، کہاں جاتی؟ اپنا سر پکڑے وہ نہ جانے کتنے ہی گھنٹے وہاں بیٹھی رہی۔ ویلفیئر جانے تک کے پیسے نہیں بچے تھے اس کے پاس، اور نہ پاؤں میں اتنی جان تھی کہ پیدل چل کر جا سکے۔ یا اللہ رحم، بس ایک صدا دل سے نکلی، وہاں لفظ نہیں تھے، صرف اس کے آنسو تھے۔ غموں نے اس کی کمر بھری جوانی میں توڑ دی تھی۔ یہ کھا لو، اس کے آگے چکن رول کرتے بغیر اس کی جانب دیکھے بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ علم تھا کہ وہ دیکھے گی، مگر نظروں سے نظریں ملانے کی تاب نہ تھی، اس لیے اس نازک صرف لڑکی کی جانب دیکھا ہی نہیں۔ اس نے نوٹ نہیں کیا تھا مگر پہلی بار زندگی میں وہ کسی سے نظریں ملانے سے ڈر رہا تھا۔ ویسے نرس نے ہلکی غذا کا کہا تھا، مگر دوائیوں کے سبب تمہارا منہ کڑوا ہوگا، تو سوچا کوئی چٹپٹی چیز لے کر آتا ہوں، تھوڑا سا ہی صحیح مگر کھا لیا جائے گا۔ وہ ابھی بھی سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا جبکہ مریم اسے، تم مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ زہر لگ رہی ہے اس وقت مجھے تمہاری شکل۔ وہ دانت پیستے ہوئے کدورت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تو مقابل اپنی گردن مسلنے لگا جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ اور ہاں، یہ سوپ بھی پی لو، تھوڑا جان آ جائے گی جسم میں۔ اپنے برابر والی چیئر سے ایک چوپر اٹھا کر اس کی جانب کرتے فکر مند لہجے میں بولا تو وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کس قدر ڈھیٹ آدمی ہو تم، مریم جذبز ہو کر بولی تھی۔ اس شخص نے اس کی زندگی کی آخری امید چھینی تھی، اس کے ارمان کی آخری نشانی، اس کی اولاد۔ اس ظالم کا تو وجود بھی ناقابل برداشت تھا مریم کے لیے۔ جس کدورت سے وہ اسے دیکھ رہی تھی، یقیناً اس قدر کدورت سے اسے زندگی میں کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ تمہارے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے نا؟
وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے پوچھنے لگا جسے تصدیق کرنے کے لیے پوچھ رہا ہو۔ اب بھی اس کی جانب نظر نہ کی۔ تم سے مطلب تم جاؤ نا، پلیز میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے وہ ایکسیڈنٹ یاد آ جاتا ہے۔ پلیز شامیر بخش چودھری، پلیز میرے سامنے مت آؤ، ورنہ مجھے لگ رہا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں خود کو بھی مار دوں گی اور تمہیں بھی۔ اس لیے پلیز میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑتے ہوئے روحانسا و منتی لہجے میں گویا ہوئی۔ مزید طاقت نہ تھی اس سے لڑنے کی، اب کوس کوس کر بھی تک چکی تھی اسے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، کچھ جواب نہ دیا، کچھ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ اسے یوں تنہا چھوڑ کر ہسپتال میں نہیں جا سکتا تھا وہ ذمہ داری نہیں تھی اس کی، مگر اسے اپنی ذمہ داری لگی۔ مریم کا پارا چڑھا تھا یہ دیکھ کے اتنی منت اور سماجت کرنے کے باوجود بھی وہ ڈھیک لڑکا وہاں سے ہلا تک نہیں۔ وہ جل بھن کر خود ہی کھڑی ہو کر وہاں سے چل دی تھی۔ رول تو لے جاؤ، چلتے چلتے کھا لینا، اس نے پیچھے آتے نرمی سے کہا تو وہ لڑکی غراتے ہوئے پیچھے مڑی تھی۔ بھائی لڑائی اپنی جگہ، کھانا پینا اپنی جگہ، کھانا کھاؤ گی تو طاقت آئے گی تو مجھے کوسنے میں آسانی ہوگی، بلکہ زیادہ دماغ چلے گا تو زیادہ اچھا کوسے دے سکو گی۔ مطلب نئی نئی بددعائیں، سمجھ رہی ہو نا تم؟ بس کھانے کے لیے قائل کرنا مقصود تھا۔ کیا بولے جا رہا تھا شاید خود بھی نہیں جانتا ہو۔ اتنا بولنے کا عادی کہاں تھا وہ تو چپ چاپ رہنے والا شخص تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ تب کر اس کی جانب تیزی سے آتے بولی تو وہ فوراً ایک دو قدم پیچھے ہوا، مگر پیچھے پلر تھا اس لیے جگہ نہ بچی تھی مزید پیچھے جانے کی۔ وہ اچانک غصے سے قریب آئی تو مقابل کی آنکھیں اٹھی اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اس کی حسین آنکھوں سے آنکھیں مل گئیں۔ جس قدر غصہ قدورت اس کے لیے ان آنکھوں میں بھرا تھا وہ تاب نہ لا سکا اور نظر شرمندگی سے دوبارہ جھکا لی۔ مانا شرمندہ تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو بھی مار لے اور اسے بھی مرنے کے لیے چھوڑ دے۔ وہ جذباتی تھی، شامیر جذباتی نہ تھا، بلکہ اگر وہ اس کے گاؤں کی پنچایت میں دیکھ لیتی تو سمجھتی کہ اس لڑکے کے پاس دل ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی جگہ پتھر رکھے پھر رہا ہے۔ تم نہایت ہی ایک بے حس انسان ہو شامیر بخش چودھری، اس کے سینے کے مقام پر اپنی شہادت کی انگلی سے ٹھوکتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، پھر پلٹ کر غصے سے چل دی۔ رات اپنی تاریکی پھیلا چکی تھی، ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں بھی وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اتنی بھری دنیا میں اس کا کوئی نہ تھا، وہ بس سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ کوئی منزل نہ تھی اس کے پاس، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی گھر۔ چلتے چلتے کیفے کے آگے سے گزری تو ارمان کا چائے پلانا یاد آ گیا۔ یونی سے واپسی پر وہ اکثر یہیں سے اسے چائے پلاتا تھا۔ آنکھیں بھر آئیں، جھلملاتی آنکھوں کے ساتھ وہ آگے چل دی۔ پیسے نہیں تھے کہ وہاں سے چائے پیتی، جبکہ دل مچلا تھا چائے پینے کے لیے نہیں، ان لمحات کو واپس جینے کے لیے جو ارمان کے ساتھ گزارے تھے۔ ایک رات کا کتنا، وہ اپنی سوچوں میں مگن چلتے چلتے کافی دور آ گئی تھی کہ اچانک ایک لڑکے نے سامنے سے آ کر ایک آنکھ دباتے ہوئے ذومعنی انداز میں پوچھا۔ تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ میں بتا دوں؟ نہ جانے کہاں سے وہ خوبرو نوجوان پیچھے سے نکل کر آیا اور ایک زوردار مکہ اس لڑکے کے چہرے پر جڑ دیا۔ مریم حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ بھاگ کہاں رہا ہے؟ آنا سالے، بتاتا ہوں۔ وہ شامیر تھا، دو تین مکوں میں ہی اس لڑکے کے چہرے اور جسم سے خون نکال دیا تھا۔ اپنی جان کی امان کی خاطر وہ لڑکا جیسے تیسے کر کے شامیر سے بچ کر بھاگا۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے پیچھے سے صدائیں لگا رہا تھا۔ اگر سوگ منا لیا ہو تو گاڑی میں بیٹھو گی؟ یہ تمہارے ابا جی کا گھر نہیں ہے، سنسان سڑکیں ہیں، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ آخر وہ لڑکی کب تک خود کو یوں اذیت دینے والی تھی؟ تمہارے لیے کہنا آسان ہے بہت، جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے فقط۔ وہ سرخ انگارے بھری آنکھوں کے ساتھ گویا ہوئی۔ میں مانتا ہوں میں تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا، مگر یوں سنسان سڑک پر بھوکے پیاسے چلنے کا کیا مطلب؟ تمہیں کیا لگتا ہے خود کو اذیت پہنچا کر تمہیں سکون مل جائے گا؟ میں سنسان سڑکوں پر نہیں چل رہی بے وجہ، میں ویلفیئر جا رہی ہوں، اب ہٹو میرے راستے سے۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ویلفیئر کیوں؟ وہ الجھ کر۔ اور وہ عورت کون تھی جس نے تمہیں دھکا دیا تھا؟ تم کیوں میری زندگی میں گھسے چلے آ رہے ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو نا۔ وہ بھلا ایک اجنبی کو کیوں اپنی زندگی کے راز بتانے لگی؟ خاصا جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہتی وہ آگے جانے لگی۔ شاید وہ تمہاری ماں تھی؟ ویسے کیا مائیں اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہیں؟ وہ یہی سوچ رہا تھا، ہو سکتی ہوں گی، جب باپ ہو سکتے ہیں تو مائیں کیوں نہیں؟ اس کے ذہن میں زونی اور فہیم بخش کا خیال ابھرا تھا۔ ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، کوئی بات نہیں، کوئی رشتہ دار ہوگا، ماموں چاچا تایا، ان کے گھر چلی جاؤ، مگر ویلفیئر مت جاؤ۔ وہ تیزی سے سامنے آ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا، مگر مریم نے نہ سنی۔ وہ اس کے سائڈ سے گزر کر جانے لگی تو مقابل نے تیزی سے اس کی نازک کلائی گرفت میں لے کر
वापस खींचकर उसे अपने रूबरू खड़ा किया। कहा ना वहां मत जाओ, इतने तो सुनसान सड़क पर भेड़िए नहीं होंगे जितने वहां छुपे हैं आजकल। ठीक है, नहीं जाती। तो क्या बताना पसंद करेंगे आप मिस्टर शामिर बख्श चौधरी कि फिर मैं कहाँ जाऊं? उसका हाथ अपनी कलाई से झटक कर तंजिया पूछने लगी। उसके लहजे में नरमी थी मगर दबा दबा गुस्सा भी नुमाया था, साथ साथ बहुत बेबसी भी, जो मुकाबिल चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मेरे साथ चलो, उसने संजीदगी से जवाब दिया। तुम जैसे प्ले बॉय के साथ? वो एहतजाजी नजरों से तकते। तुम जानती हो मुझे? वो खासा हैरान होकर पूछ रहा था। उसे नहीं मालूम था कि मरियम जैसी शरीफ लड़कियों की नजर भी थी उस पर। उसकी आंखों में बजाय शर्मसारी के हैरत देख वो एक कदम पीछे हुई। लगा जैसे वो तो बड़ा फख्र रखता है अपनी प्ले बॉय पर्सनैलिटी पर। प्ले बॉय मैं सिर्फ उनके लिए हूँ जो खुद आती हैं। फिलहाल अब गाड़ी में बैठो। वो संजीदगी से नजरें चुराकर जवाब देने लगा। मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूं? वो गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा तो वो फौरन बेएतबारी से बोली। शामिर जानता था वो पूछ नहीं रही, वो बता रही है कि यकीन नहीं करती। अपने शोहर पर तो करोगी ना? उसका दिया जवाब मरियम को एक दो सानियों के लिए शदीद हैरत में मुब्तला कर गया था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे लड़के से शादी करूंगी? वो हकारत से कड़वा मुंह बनाते बोली। मैं वेलफेयर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। वो कतई लहजे में गोया हुआ। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मुकाबिल दांत पीस कर पूछने लगी। जहर लग रहा था इस लम्हे वो नौजवान जो जबरदस्ती उसकी जिंदगी में घुसा चला आ रहा था। तुम्हारा होने वाला शौहर। वो आंखें मगरूर अंदाज में उठाकर उसकी जानिब देखते खासा जताकर बोला। मैं इद्दत में हूं, तुम मुझसे निकाह नहीं कर सकते। तुम्हारा हमल जाया हो चुका है, इद्दत खत्म हुई, अब निकाह कर सकती हो तुम। वजह हमल से इद्दत पूरी होने के लिए कोई खास मुद्दत मुकर्रर नहीं। मौत या तलाक के बाद जिस वक्त बच्चा पैदा हो इद्दत खत्म हो जाएगी, अगरचा 1 मिनट बाद। यूं ही अगर हमल साकित हो गया लेकिन बच्चे के आधा बन चुके हैं तो इद्दत पूरी हो गई, और बच्चे के आज़ा बनने से पहले हमल साकित हुआ तो इद्दत ख़त्म नहीं होगी। डॉक्टरनी ने शामिर को बताया था कि ज़ाया होने वाला हमल तकरीबन 5 माह का था, यानी उसके जिस्मानी आज़ा थे। इस सूरत में अगर हमल ज़ाया हुआ तो इद्दत ख़त्म हो गई। मुझे तुमसे निकाह करना ही नहीं है, वो झिंझलाकर बोली। तो क्या करोगी? इन सुनसान सड़कों पर भूखी प्यासी घूमती रहोगी? वो जज्बज होकर पूछने लगा। नहीं, वेलफेयर जाऊंगी। जाकर दिखाओ। मैं इस वेलफेयर को ही आग लगवा दूंगा। मैं शामिर बख्श चौधरी हूँ। तुम बहुत हल्के में ले रही हो मुझे। उसके करीब आकर आंखों में आंखें डाल खासा रोबदार अंदाज और धमकी आमेज लहजे में जताते हुए बोला। मरियम उसकी धमकी सुनकर डर गई थी। वो तो एक बहुत सीधी सादी अल्लाह पाक की गाय थी। पहली बार इतना लड़ रही थी किसी से, पूरा वजूद कांपने लगा था उसका। मजीद बहस करने की भी जान न थी उसमें। माना सुन उसने भी रखा था कि आजकल वेलफेयर के हालात अच्छे नहीं हैं, जवान लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो वेलफेयर कम और वहशियाओं के अड्डे ज़्यादा बने हुए हैं। लड़कियां बिकती हैं वहाँ। जिस्म फरोशी बहुत आम होती जा रही है, मगर वहाँ ना जाए तो कहाँ जाए बेचारी। शामिर जैसे शख्स पर एक टके का एतबार नहीं था उसे, मगर वो डर गई थी। अब फिर सोचा वो निकाह कर रहा है, निकाह करके साथ लेकर जाएगा तो वो वेलफेयर जाने से तो 1000 गुना बेहतर होगा। फिर अचानक ख्याल आया निकाह करके छोड़कर भाग गया तो वो मजीद डरी। क्या सोच रही हो? बैठो गाड़ी में। मरियम ने उसकी शानदार और महंगी गाड़ी को देखा। अगर उसने मेरे साथ गाड़ी में कुछ किया तो? नहीं, मैं इस पर एतबार नहीं कर सकती। गाड़ी मुकम्मल पैक थी, ये देख दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने लगे। बैठ भी जाओ अब। वो फिर बोला, मगर लहजे में झंझलाहट नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था। मरियम बहुत शरीफ लड़की थी उसके नज़दीक, जिसके शौहर की आखिरी निशानी भी उसकी गलती की नजर हो गई। ऊपर से सुबह जो वहशियाना सलूक इस औरत ने उसके साथ किया, उसके बाद उसे यूं छोड़कर जाने के लिए दिल किसी सूरत राजी न था। वो माफ नहीं कर रही थी और बगैर माफी के उसकी रूह को सुकून आता नहीं। फिर वो वेलफेयर जाने की बात कर रही थी, कैसे उसे अपनी नज़रों के सामने दरबदर होने दे। वो मुजरिम था उसका और उसके बच्चे का। दिल में शिद्दत से ख्याल आ रहा था शायद इस बच्चे की रूह उसे माफ कर दे। ये देख के वो उसकी माँ का कितना ख्याल रख रहा है उसके जाने के बाद। वरना दुनिया में ना सही रोज़े महशर उसने पकड़ा तो उसकी पकड़ से बच नहीं पाएगा। उस दिन अपना असर रसूख नहीं दिखा पाएगा। और इस बात का एहसास था इस नौजवान को। मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, वो खासा बेजारी से बोली। आखिर ये सामने खड़ा शख्स उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा था? ठीक है, पास की मस्जिद में चलते हैं पैदल, इस पर तो एतराज नहीं तुम्हें? एक जवान लड़की को वो बगैर किसी रिश्ते के अपने साथ नहीं रख सकता था, इसलिए निकाह बहुत ज़रूरी था।
शामिर निकाह सिर्फ उसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए कर रहा था। इसके अलावा इस निकाह का कोई और मकसद नहीं था उसके नज़दीक। मरियम इस लम्हे बेबसी की इंतहा पर थी। सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा था सिवाय इस शख्स के नाम के, और कुछ भी तो नहीं जानती थी वो। फिर निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते में कैसे बंध जाए उसके साथ। इतना एतबार तो कर सकती हो मुझ पर कि मस्जिद तक मेरे साथ चलो। वो जिन हालात में थी सिवाय शामिर की बात मानने के इसे कोई दूसरा रास्ता नज़र ना आया। उसकी आँखों के आगे अरमान का चेहरा बार-बार आ रहा था। वो शामिर के पीछे रोती जाती, चलती जाती। आपको कबूल है? जब मौलवी साहब ने पूछा तो एक लम्हे के लिए लगा जैसे दिल बंद हुआ हो। वो एक अजनबी से खुद को अल्लाह के नाम पर मुंसलिक करने जा रही थी। आँखों से मोती बेसाख्ता ही झलके, कबूल है। दोनों का निकाह मुनक्किद हो जाने के बाद वो मस्जिद से बाहर निकले। जब अंदर गए तो अजनबी थे दोनों, जब बाहर निकले तो दुनिया के सबसे मुक़द्दस रिश्ते में बंध चुके थे दोनों। शाहमीर ने उसके लिए गाड़ी का डोर खोला। वो चुपचाप बैठ गई थी। इस बार इनकार करने की अब कोई वजह बाकी जो ना रही थी। अब वो अजनबी ही उसका हमसफ़र था। सिर्फ़ चंद दिनों में पूरी ज़िंदगी पलट गई थी दोनों की। शाहमीर ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो बेसुस सी होकर सीट से सर टिकाकर आँखें मूंद गई। ये खा लो, थोड़ी जान आ जाएगी। शाहमीर ने गाड़ी के डैशबोर्ड से रोल निकालकर उसके आगे किया तो वो तेज़ी से गुस्सीले लहज़े में बोली, कोई काम है तुम्हें मुझसे? शामिर को धांस लगी थी उसका सवाल सुन। वो उसकी बात का इतना गलत मतलब अखज़ कर लेगी ये नहीं सोचा था उसने। कोई काम नहीं है, तुम इतना गलत क्यों सोच रही हो? निकाह से पहले भी रोल दिया था मैंने तुम्हें। उसने पानी की बोतल मुँह से लगाकर एक घूँट भरकर गले में उतारा था। फिर उसकी जानिब देख नरमी से समझाने वाले अंदाज में कहा, तो वो मुँह मोड़ गई मगर उसका दिया रोल हाथ ना लगाया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी का राज रहा। उसका बच्चा क्या गया, उसकी तो भूख प्यास ही मिट गई थी। ज़िंदगी जीने की अब कोई उमंग नहीं थी उसके अंदर। वो बेसुध सी सीट से सर टिकाए खिड़की से बाहर देखती रही। हेलो, मैं अंदर आ जाऊँ काले बिल्ले? वो उसके स्टडी रूम का शीशा बजाते बड़ी तमीज़ से पूछ रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है, वो सपाट से लहजे में बोला। शुक्रिया। वो इनकार के बावजूद भी अंदर मुस्कुराती हुई चली आई थी। मैंने मना किया था, वो बरहमी से बोला। तो अब क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं ज़ोनी के कि काले बिल्ले के कहने पर चले? वैसे भी मुझे पूछना नहीं चाहिए था, ख़ास तौर पर तुमसे। क्या मतलब? वो अपनी चेयर पर बैठा उसके सामने खड़ी आफ़त को छोटी आँखें करके देखते आईब्रो उचकाकर पूछने लगा। मतलब मुझे पता है तुम जैसों को तमीज़ ज़्यादा देर रास नहीं आती। वो चमकते दाँतों की नुमाइश करते ज़िद करने वाले अंदाज़ में बोली। हो गया? उसने तंज़िया बरहमी से पूछा। अभी कहाँ जानेमन, अभी तो शादी भी नहीं हुई है मेरी। वो एक उँगली दाँतों में दबाकर शरारत से बोली। तो मुकाबिल अपना सर पकड़ने लगा। वैसे जानेमन हमारे बच्चे होते तो कितने क्यूट होते ना। उसे सर पकड़ता देख वो ख़ासा महज़ूज़ होती हुई फ़ौरन ही आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर उसके वजूद को टिमटिमाती आँखों से तकते फ़िदा-फ़िदा लहज़े में बोली, क्यूट, आफ़त का अपडेट वर्ज़न होते। वो ख़ासा जताते हुए बोल उठा तो वो जवाबन मुस्कुरा दी। तुम्हें शर्म आती है वैसे? वो ख़ासा संजीदगी से पूछ रहा था। उसके लहज़े से चुभन का एहसास हुआ था ज़ोनी को। बहुत, जब-जब अपनी पसंद देखती हूँ मुझे शर्म आने लगती है। मुकाबिल के लहज़े में आमन ने ख़ासा तंज़ महसूस किया। निहायत चुभता हुआ सा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? कुछ लम्हे बगौर उसके चेहरे को तकने के बाद वो गंभीर लहजे में पूछने लगा। उसका सवाल सुनते ही ज़ोनी के चेहरे पर मायने ख़ेज़ मुस्कुराहट बिखर आई थी। यानी संगदिल जानता है, पसंद करती है उसे। मैंने अपनी पसंद की बात की है, वो हल्की-सी आँखें मीचते हुए बोली, जैसे जता रही हो कि तुम खुशफ़हमी का शिकार हो। तभी तो पूछ रहा हूँ। इस लड़के के लहजे में अभी भी ज़रा-सी लचक नहीं आई थी। लफ्ज़ी तौर पर तो कभी इकरार ना किया कि पसंद करती है उसे, फिर वो इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता था? मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हें पसंद करती हूँ काले बिल्ले। वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट उसके नाम करते हुए खासा जता कर बोली। तो मुकाबिल उसकी बात सुन अपनी जगह से उठा निहायत मुतमईन और मगरूर अंदाज में चलता हुआ उसकी जानिब आया। फिर चेयर के हैंडल पर दोनों हाथ जमाकर उस पर झुका। जोनी हल्का सा गड़बड़ा गई थी उसके अचानक रिएक्शन से। उसने नज़र झुकाई तो मुकाबिल ने उसकी थोड़ी पकड़कर ऊँची की, मानो अपनी आँखों से आँखें मिलाने पर मजबूर किया था उसे। क्या वाक़ई नहीं कहा? क्योंकि मैं तो हर बार सुनता हूँ। उसके चेहरे पर एक दिलफ़रेब मुस्कुराहट रक़्सा थी। उसके हाथों के लम्स ने पूरे जिस्म में बरक़ी रो की तरह बिजली दौड़ा दी थी। उसकी नज़दीकी निहायत जानलेवा मालूम हुई ज़ोनी को। ये जो तुम्हारी समंदर जैसी नीली नशीली आँखें हैं, ये खुद बताती हैं मुझे, कितना पसंद हूँ मैं इन्हें। बिलोरी आँखों में अपना अक्स देखते वो भराई आवाज़ में बोला, तुम वही देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो, वरना ऐसा कुछ नहीं। उसका हाथ अपनी थोड़ी से हटाते छोटी आँखें कर बेनियाज़ी से बोली, वाक़ई? होठों को सुकेड़ कर बगौर उसका चेहरा तकते पूछने लगा,
पूछने का अंदाज ऐसा था कि जैसे कह रहा हो कि तुम कुछ भी बोलो, मैं जानता हूँ सच यही है कि तुम मुझे पसंद करती हो। अगर कहा जाए कि वो ओवर कॉन्फिडेंस था इस बात को लेकर तो गलत ना होगा, कम से कम जोनी को तो इस लम्हे ऐसा ही लगा। इन आंखों पर मत जाओ, फरेबी हैं साली। यकीन जानो तुम समेत दो और हैं जो इसी खुशफहमी का शिकार हैं। वो प्लेफुल अंदाज में मुस्कुराती उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तो मुझे क्यों बचा रही हो, मुझे भी इस खुशफहमी में जीने दो। वो हल्का सा और झुककर दरमियान की नजदीकी बढ़ाते उसी के तर्ज में गोया हुआ, तो मुकाबिल एक लम्हे के लिए लाजवाब हुई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही आज, क्या डोज ज्यादा ले ली है काले बिल्ले? मानो उसकी नजदीकी दिल में हलचल मचा गई थी मगर चेहरे पर जाहिर ना होने दिया। टका कर जलील करने लगी थी वो। अच्छा जी, नेक्स्ट एपिसोड पर अच्छे से रिव्यू दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।